انہوں نے وقت دیا تھا اس کو ختم کرنے کا مسئلہ ہے، اس لیے ہمارے علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بہت ہی مضبوطی کے ساتھ قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کریں گے، اور جس حد تک بھی ہم کو جانا ہوگا ہم جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ عن قریب یہ بھی فیصلہ کیا جائے گا کہ سپریم کورٹ میں اس مسئلے کو ہم لوگ چیلنج کریں گے۔ جو قانونی حق ہے سپریم کورٹ جانا پڑے ہو جائیں گے، ہمیں جو قانونی طور پر ہندوستان کے دستور نے احتجاج کا حق دیا ہے وہ کریں گے۔ اگر حکومت ہم کو جیل میں ڈالنا چاہے جیل میں ڈالے، ہمیں پھانسی پہ لٹکانا ہے پھانسی پہ لٹکائے۔ ہوم منسٹر کہتے ہیں آپ کو ماننا پڑے گا، آپ کوئی بھی قانون تھوپو گے ماننا پڑے گا۔ پارلیمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انصاف کیا جائے۔ آپ کے پاس تعداد ہے، آپ دادا جی سے تھوپ رہے ہیں۔ ہوم منسٹر جس طرح سے بات کرتے ہیں لگتا ہے کوئی ہوم منسٹر نہیں بول رہا ہے، کوئی نہیں بول، تاناشاہ بول رہا ہے۔ ہوم منسٹر کی یہ زبان ہونی چاہیے۔ آپ ایک قوم کے حق لوٹنے جا رہے ہو اور اس قوم کی تنظیم کے ذمہ دار علماء دانشور ان سے بات کرنے تیار نہیں ہو، آپ اپنی منمانی کر رہے ہو۔ اس سے پہلے بھی ہوا ہے مانتے ہیں، لیکن مشورہ لیا گیا ہے۔ ہم نے تب بھی کہا اگر کہیں غلطی ہو رہی ہے اس کو سدھارا جائے۔ اتنی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، اتنی بڑی بڑی خانقاہ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھک کی جائے۔ نام کے لیے آپ نے ایک کمیٹی بنا دی اور ایک سجھاؤ آپ لینے تیار نہیں ہے۔ اور میں ان تمام اپوزیشن پارٹیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایمانداری کے ساتھ اپنی ووٹنگ کی ہے۔ اور جو لوگ ہمارے ووٹ پر بہار میں ہو چاہے دوسری پارٹی کے والے ہو، جو ہمارے ووٹ پہ آئے ہیں وہ اس بل کے خلاف بل کے حق میں نہیں گئے ہیں، تو انشاءاللہ وقت آئے گا وہ خود بل میں جائیں گے۔ بالکل ہم نے ہر پارٹی کا سپورٹ ہم ہاؤس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، مبارکبادی پیش کر رہے ہیں جنہوں نے اس کے خلاف ووٹنگ کی ہے، کیونکہ یہ ہمارا سیدھا عبادت سے معاملہ ہے۔ آج آپ نے اس میں لائے ہو جس طرح ہمارے لیے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج و زکات فرض ہے، اسی طرح مفتی املاک کی حفاظت فرض ہے۔ اگر آپ روزے پہ آ جاؤ گے اور جو حج پہ آ جاؤ گے پھر قربانی پہ آؤ گے تو کیا ہماری عبادت میں ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہو؟ اب تک 3 طلاق کا مسئلہ تھا، اب تو ڈائریکٹ عبادت پہ آ رہے ہو آپ کس سے پوچھ کے آ رہے ہو؟ ہم کسی کے مذہبی معاملات میں دخل نہیں دیتے، جس کے باپ نے کیا چھوڑا نہیں چھوڑا، مگر ہمارے باپ دادا نے اللہ کے واسطے چھوڑا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ آپ کہتے ہیں کہ عبادت کا معاملہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ عبادت کا معاملہ ہے، لیکن سرکار کہہ رہی ہے کہ وقت مذہبی معاملہ ہے ہی نہیں۔ ہم کو کیا، میں نے پہلے بھی کہا اور کہتا ہوں، ہمیں اپنا مذہب سیکھنے کے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کافی ہے، اس کو سکھانے کے لیے علماء مشائخ مفتیان کرام کافی ہیں۔ ہمیں ہوم منسٹر پی ایم یا کسی منتری سے اسلام سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کسی کا مذہب سکھانے نہیں جاتے، ہم کسی کا مذہب سکھانے نہیں جاتے، ہم کو ہمارا مذہب کوئی نہ سکھائے۔ کون کیا کرتا ہے اپنے مذہب میں وہ کرے، ہمارے مذہب میں جو جائز ہے وہ ہم کریں گے۔ یہ دستور نے ہم کو حق دیا، کیا ہمارے مذہب کو بھی کیا ہم کو پارلیمنٹ سے سیکھنا پڑے گا؟ وقت کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ وقت جو ہوتا ہے وہ اللہ کے واسطے کیا جاتا ہے، ہم اس کے نگراں ہوتے ہیں، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، ہم اس کی خدمت کرتے ہیں۔ وقت اللہ کے واسطے ہوتا ہے، اس میں نہ کسی بندے کا چاہے، اگر مان لی جائے 1 منٹ کے لیے اگر مسلمان پرائم منسٹر بھی ہوتا، مسلم حکومت بھی ہوتی، 57 ملک ہے، وہاں پر بھی وہ اپنی تاناشاہی اس پر نہیں چلا سکتے۔ یہ تو جمہوری ملک ہے، ہمارا ملک ایک گلدستہ ہے، باغ ہے، باغ پھولوں کا، سارے پھول کھلے ہوئے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ نہیں مسلمانوں کا ہی مٹا دیا، ان کے وقت پہ اٹک کر دیا جائے۔ اگر آپ کو کوئی کمی تھی، آپ علماء کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں، دانشور کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہاں درست کرنے کی ضرورت ہے، ہم انکار نہیں کرتے۔